اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین و حاضرین اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے نماز جنازہ کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ نماز جنازے کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں اور کون سی چیزیں اس کے اندر سنت ہیں، اور نماز جنازہ کس کی پڑھنی چاہیے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ سنیں، اس کو سماعت کریں، تو آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ ہماری اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ سن سکیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور منافقین کے نماز جنازہ کو پڑھنا جو ہے منع فرمایا ہے، کہ نماز جنازہ کفار کا، منافقین کا نہیں ہے، بلکہ مومن کا نماز جنازہ ہے، ایمان والے کا نماز جنازہ ہے۔ تو اس سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ ایمان والے کی ہوتی ہے، کافر اور منافق کی، مشرک کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع فرمایا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اور نماز جنازہ کے اندر یہ جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو فرض کفایہ کہا گیا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر چند آدمی بھی اس میں شامل ہو جائیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو اسی لیے جس شخص کو اطلاع پہنچی اور ان میں سے کچھ چند افراد جو ہے اس کے اندر شریک ہو گئے، نماز جنازہ ادا کر لی، تو ان سب کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اس کو فرض کفایہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند آدمی بھی اس محلے میں سے، علاقے میں سے پڑھ لیں تو ان سب کو ثواب اس کا مل جائے گا۔ اور اس کے لیے اگر ایک آدمی بھی ہے تو وہ بھی ادا کر سکتا ہے، اور کافی آدمی جمع ہو جائیں تو وہ سب بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر دو چیزیں جو ہے وہ فرض ہیں۔ پہلا ہے اس کے اندر 4 بار تکبیر کہنا، یہ فرض ہے۔ دوسرا اس کے اندر فرض ہے قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کے اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اس کو ادا کرنا نماز جنازے کے اندر۔ یہ دو چیزیں جو ہیں فرض ہیں، 4 دفعہ تکبیر کہنا تو اور قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کرنا۔ اور اس کے اندر 3 چیزیں جو ہیں وہ سنت رکھی گئی ہیں۔ وہ اس میں پہلی جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، سنت جو ہے وہ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، تو یہ پڑھنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد تکبیر کے بعد ہم پھر پڑھتے ہیں درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر یہ درود پاک کسی شخص کو نہیں آتا تو ہم جو نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس کے پڑھنے سے بھی یہ درود پاک جو ہے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسری سنت ہے دعا کرنا میت کے لیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ تین چیزیں جو ہے نماز کے اندر سنت ہے۔ پہلے فرض چیزیں دو ہیں، قیام کرنا اور 4 بار تکبیر کہنا، اور سنتیں 3 چیزیں ہیں۔ تو یہ نماز جنازے کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ اس کے اندر میت کا جو ہے، میت اس کو کہتے ہیں کہ جو زندہ پیدا ہوا پھر فوت ہو گیا، اس کا جنازہ ہے، اور جو مردہ پیدا ہوا اس کا جنازہ نہیں ہے، زندہ کا ہی جنازہ ہے۔ اور میت کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے، انسان کے لیے جو جنازہ پڑھ رہا ہے، کہ میت کا سامنے ہونا شرطوں میں شمار ہوتا ہے، سامنے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ سامنے نہیں ہے، یعنی جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے غائبانہ نماز جنازہ، یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں نجاشی کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا کہ وہ فلاں جگہ پہ فوت ہوا، لیکن اس کے اندر مستند علماء کرام اور محدثین نے بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نجاشی کا جنازہ جو ادھر فوت ہوئے تھے اپنے علاقے میں، اللہ نے ہمارے نبی کے سامنے کر دیا۔ اور ویسے بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ یہ ساری جہان کی نعمتیں، سارا جہان اللہ کے نبی اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو یہ نجاشی کا جنازہ بھی حضور کے سامنے کر دیا گیا تو وہ پڑھایا۔ تو یہ ہمارے لیے دلیل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نماز جنازے کے اندر شرط جو چیز ہے وہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ یہ متفقاً سارے دوست علماء کرام کا مسلک کا فیصلہ ہے اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اس کو یاد کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ہمارے ساتھ تعاون فرمائیے گا، ہماری اچھی اچھی ویڈیوز آپ خود بھی عمل کریں، سنیں اور دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔